نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. عزیز طالبات، امید ہے کہ آپ سب بخیر عافیت ہوں گی. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. کل کے سبق میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ امر جو ہوتا ہے یہ ممانعات کے بعد اور ممانعات سے پہلے برابر ہوتا ہے، وجوب پر ہی دلالت کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ اور ایک بات یہ پڑھی تھی کہ جو ہے ہمارے نزدیک امر کا موجب جو ہے وہ وجوب ہے، الزام ہے، لازمی طور پر ہونا. ٹھیک ہے. آج امر ہی کے سلسلے میں ایک اور بہت ہی معرکۃ الآراء بحث فرمانے جا رہے ہیں. وہ بحث یہ ہے بیٹا کہ امر تکرار کا تقاضا کرتا ہے یا نہیں کرتا. ایک زبردست اختلافی بحث ہے. سب سے پہلے آئیے جانتے ہیں کہ معنی کیا ہے تکرار کرنے کا. دیکھیے، صیغہ امر کے ذریعے سے اگر کسی کو خطاب کیا جائے تو جس فعل کے کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے اس فعل کو ایک ہی مرتبہ اگر وہ کر لے گا تو بری ذمہ ہو جائے گا، یا پھر اس فعل کو بار بار مرتے دم تک کرنا پڑے گا. سمجھ میں آ رہی بات؟ اسی کو کہتے ہیں تکرار. کیا کہتے ہیں؟ تکرار. تو امر تکرار کا تقاضا کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے. اس سلسلے میں من جملہ 3 مذاہب ہیں بیٹا. پہلا مذہب غیر معروف ہے اور شاذ ہی کہہ لیجیے اس کو، کچھ خاص نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ امر تکرار کا تقاضا کرتا ہے. سمجھ میری بات؟ ان لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ صیغہ امر کے ذریعے سے جب ایک مرتبہ خطاب کر دیا گیا تو اب اسی ایک خطاب کے ذریعے سے بار بار اس فعل کو کرنا واجب ہوگا. ایک بار کرنے سے بندہ بری ذمہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. دوسرا مذہب جو ہے امام شافعی کا ہے. ان کے نزدیک معاملہ یہ ہے کہ امر تکرار کا تقاضا تو نہیں کرتا، البتہ تکرار کا احتمال رکھتا ہے. وہ کیا کہتے ہیں کہ امر جو ہے تکرار کا تقاضا تو نہیں کرتا ہے. تقاضا کرنا مطلب ضروری طور پر طلب کرنا ہے نا. تو کہتے ہیں کہ امر تکرار کا تقاضا تو نہیں کرتا ہے، البتہ تکرار کا احتمال رکھتا ہے. تکرار کا احتمال رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے ایک بات کو سمجھیے کہ تکرار کا احتمال رکھتا ہے مطلب یہ ہے کہ امر تکرار کا محتمل ہے. ٹھیک ہے. اور جو لوگ کہتے ہیں امر تکرار کا تقاضا کرتا ہے تو وہ لوگ یہ مانتے ہیں کہ امر تکرار کا مقتضا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو مقتضا اور محتمل میں فرق کیا ہوتا ہے؟ جو کسی کا تقاضا کرے اور جو کسی کا احتمال رکھے، ان دونوں میں فرق کیا ہوتا ہے؟ ان دونوں میں فرق بیٹا یہ ہوتا ہے کہ جو کسی چیز کا تقاضا کرتا ہے تو وہ بغیر نیت کے ہی ثابت ہو جاتا ہے. کیونکہ وہ تقاضا کر رہا ہے. جب تقاضا کر رہا ہے تو لازمی طور پر ثابت ہوگا، بغیر کسی نیت کے، بغیر کسی ضرورت کے ڈائریکٹ ثابت ہوگا. اور احتمال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ بغیر کسی نیت کے ثابت نہیں ہوگا. وہ اگر اس کے متعلق کوئی دلیل پالی جائے، کوئی نیت ہو جائے، کوئی قرینہ ہو جائے، اس طرح کوئی سپورٹ اگر اس کو مل جاتا ہے تو پھر وہ ثابت ہوگا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں جی. تو احتمال اور تقاضا میں یہ فرق ہوتا ہے. تقاضا ہر صورت میں ثابت ہو جاتا ہے، احتمال کسی دلیل کا محتاج ہوتا ہے کہ جب کوئی دلیل اس کے متعلق ملے گی تب جا کر کے وہ ثابت ہوگا. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو امام شافعی علیہ الرحمۃ و رضوان کا یہ فرمان ہے کہ امر جو ہے وہ تکرار کا تقاضا تو نہیں کرتا ہے، یعنی جہاں پر بھی امر پایا جائے وہاں پر تکرار پائی جائے یہ ضروری نہیں ہے، البتہ تکرار کا احتمال رکھتا ہے. احتمال رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ جب صیغہ امر کا تکلم کیا جائے گا تو اس میں اس بات کا احتمال ہوگا کہ ہو سکتا ہے اس کے اندر تکرار ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے نہ ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے ہو. سمجھ آ رہی بات؟ اگر تکرار کا احتمال رکھتا ہے امر، جیسا کہ امام شافعی کہتے ہیں، ایسی صورت میں ان کے نزدیک اگر کوئی بھی دلیل اس بات کو ثابت کر دے کہ بھائی یہاں پر تکرار کا احتمال جو ہے صحیح ہو رہا ہے، تکرار پائی جا رہی، اس بات پر کوئی بھی دلیل قرینہ ثابت ہو جائے تو پھر ایسی صورت میں وہ امر تکرار کو مان لیتے ہیں کہ امر جو ہے تکرار کا تقاضا کرتا ہے. مطلب احتمال رکھتا تھا، اب وہ احتمال کسی دلیل کی وجہ سے ثابت ہو گیا تو اس امر کے ذریعے سے تکرار ثابت ہو جائے گی. میری بات؟ ہاں جی. اور احتمال رکھنے کا مطلب یہ کہ اگر کوئی دلیل اس کے خلاف نہیں ملتی ہے، کوئی بھی ایسی دلیل، کوئی بھی ایسا قرینہ جو اس بات کو بتائے کہ یہاں پر جو ہے تکرار پائی جا رہی ہے، اگر نہیں ہوتی ہے تو پھر تکرار کا معاملہ نہیں رہے گا. یہ کس کا کہنا ہے؟ امام
शाफिई अलैहि रहमत व रिज़वान का कहना है। हमारा ये कहना है कि अहनाफ का जो मुख्तार मजहब है वो ये है कि अम्र ना तो तकरार का तकाजा करता है ना तो तकरार का एहतिमाल रखता है। यानी अम्र जो है तकरार का तकाजा तो करता ही नहीं है, वो तो बिल्कुल साफ बात है, क्लियर बात है कि तकरार का तकाजा तो करता ही नहीं, तकरार का एहतिमाल भी नहीं रखता, जैसे इमाम शाफिई कहते हैं। समझ मेरी बात। अब एहतिमाल क्यों नहीं रखता है, समझ मेरी बात, और इमाम शाफिई के नजदीक एहतिमाल क्यों रखता है, इस बारे में आपको जो है तफसील से थोड़ा सा समझना है बेटा, उसको थोड़ा सा समझिए। असल में वजह यह है बेटा कि सेगे अम्र जो इफ़ाल होता है, असल में सेगे इफ़ाल जो होता है ये एक लंबे सेगे का मुख्तसर किया हुआ लफ्ज होता है। बात समझ में आ रही? जैसे कि सेगे इफ़ाल है, मसलन मान लो जैसे कि इज़रिब जो है ये असल के एतबार से है इफ़ाल फ़िअल ज़रबी। असल में क्या है ये? इफ़ाल फ़िअल ज़रबी। इज़रिब का माना क्या है असल के एतबार से? इफ़ाल फ़िअल ज़रब, तुम जो है मारने के काम को अंजाम दो। समझ में आ रही बात? या फिर अतलुबु मिनका ज़रब, मैं तुमसे ज़रब को तलब करता हूँ, है ना? तो यही माना बेहतर रहेगा, क्योंकि इज़रिब का माना आप इफ़ाल करेंगे तो फिर वो जो है तारीफ मजहूल बिल मजहूल ही होगी, क्योंकि इज़रिब भी अम्र का सेगा, इफ़ाल भी अम्र का सेगा, है ना? तो बेहतर यह है कि आप अतलुबु कर दीजिए कि अतलुबु मिनका ज़रब, मैं तुमसे ज़रब को तलब करता हूँ। सुन मेरी बात। आप किसी को कह दें तो पानी पी लो, तो आप क्या कहना चाह रहे हैं उसको? यही तो कहना चाह रहे हैं कि ना, मैं ये चाहता हूं कि तुम पानी का, मैं तुमसे तलब कर रहा हूं कि तुम पानी को पीने का काम करो, पानी को पियो। सुन मेरी बात। तो इज़रिब कहेंगे तो उसका माना होगा अतलुबु मिनका ज़रब, मैं तुमसे ज़रब को तलब करता हूं। इशरिब मैं कहूंगा, इशरब मैं कहूंगा तो उसका माना होगा कि अतलुबु मिनका शुर्ब, मैं तुमसे पीने को तलब करता हूं। सुन मेरी बात। इसी तरह से फेल माजी का सेगा होता है ज़रबा। ज़रबा का माना क्या होगा? फ़अला फ़िअल ज़रब फ़ी ज़मानिल माज़ी, उसने मारने के काम को ज़माने माजी में अंजाम दिया। बस मेरी यही माना है। अब हर जगह लंबी माने तो नहीं कह सकते हैं, उसको हमने मुख्तसर कर दिया, उसके लिए एक सेगे को वज़ा कर दिया गया कि फ़अला फ़िअल ज़रबी फ़ी ज़मानिल माज़ी, इस पूरे लंबे जुमले को ख़त्म करके एक लफ्ज़ कर दिया ज़रबा, फलाने मार दिया। बात समझ में आ रही? माजी के ज़माने में मारा, बात ख़त्म हो गई। इसी तरह से इज़रिब अतलुबु मिनका ज़रब मुख्तसर लंबा जुमला था, इसी लंबा जुमले को मुख्तसर कर दिया कि इज़रिब, तुम मारो। सुन मेरी बात। अब आप ये बात बखूबी जानती हैं कि कलाम चाहे मुख्तसर हो चाहे मुतव्वल हो, माने पर दलालत करने के सिलसिले में बराबर होता है। जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि मुहतरमा तशरीफ लाइए, यहाँ पर तशरीफ रखिए, यहाँ पर विराजमान हो जाइए। सुन मेरी बात। मैं कहूँ कि यहाँ बैठिए, दोनों में कोई फर्क है? नहीं, कोई फर्क नहीं है। दोनों में बैठने को तलब किया जा रहा है कि भाई आप बैठो, बस अंदाज अलग है, बयान अलग है, किसी में इख्तिसार है तो किसी में ततवील है। समझ में आ रही बेटा बात? तो अब अहनाफ का ये कहना है कि भाई इज़रिब जो है, जो फेले अम्र है, सेगे अम्र है, हम जो कहते हैं कि ये तकरार का ना तो तकाजा करता है ना ही एहतिमाल रखता है, उसकी वजह ये है कि ये अतलुबु मिनका ज़रब से मुख्तसर है, ठीक है? और अतलुबु मिनका ज़रब के अंदर जो है अज़रब, ये एक जिन्स का माना पाया जाता है, जिसके अंदर तादाद नहीं होती है, जिसके अंदर तअद्दुद नहीं होता है। अज़रब जिनसे ज़रब, मैं तुमसे जिनसे ज़रब को तलब करता हूँ, मारने की जिन्स को मैं तुमसे तलब कर रहा हूँ। सुन मेरी बात। जो जिन्स होता है वो अफराद को, वो जो जिन्स में हाँ जी, जिन्स में क्या होता है? अफराद का, तादाद का, जो है कसरत का एहतिमाल ही नहीं होता है। सुन मेरी बात। जिन्स बस जिन्स है। सुन मेरी बात। तो हाना फरमाते हैं कि जब ये अतलुबु मिनका ज़रब हम कहते हैं तो इसके अंदर जिन्स का माना पाया जाता है, बस समझ में आ रही? और जिन्स का मामला ये होता है कि वो अदना को शामिल होता है बस, ठीक है? हाँ, कुल्ले जिन्स का वो इस्तेमाल रखता है, कभी कुल्ले जिन्स फौजा पा लिया जाए तो वो नीयत पा ली गई तो वो बात अलग है, लेकिन तादाद का तसव्वुर यहाँ पर नहीं होता है, तादाद का तसव्वुर यहाँ पर नहीं होता है। तो लिहाजा जब हमने अतलुबु मिनका ज़रब कहा तो मतलब ये हुआ कि जिनसे ज़रब तुमसे तलब किया जा रहा है। अब जिनसे ज़रब एक मरतबा मारने से पूरा हो जाता है ना, एक मरतबा मार देंगे, जिनसे ज़रब पूरा हो गया, बात खत्म हो गई। अब उसमें तादाद नहीं रहेगी कि भाई 2 मरतबा मारो, 3 मरतबा मारो, 4 मरतबा मारो, 10 मरतबा मारो, तो 20 मरतबा मारो, 15 मरतबा मारो, कोई एहतिमाल नहीं है, क्योंकि तादाद का माना वहां पर पाया ही नहीं जाता। समझ में आ रही बेटा बात? तो इस वजह से अहनाफ फरमाते हैं कि भाई यहाँ पर ये
جو اضرب کا جو صیغہ ہوتا ہے یہ اطلب من کا ضرب سے مختصر ہے، اور اطلب من کا ضرب کے اندر جنس پایا جاتا ہے، اور جنس کے اندر تعداد کا معنی نہیں پایا جاتا۔ اس وجہ سے امر جو ہے تکرار کے لیے تعداد ضروری ہے، کیونکہ تکرار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بار بار کرنا، اور بار بار کرنے کا مطلب ہی تعداد ہوتا ہے کہ بھئی ایک سے زائد مرتبہ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اس بنیاد پر احناف فرماتے ہیں کہ صیغہ امر کے اندر تکرار کا نہ تو احتمال ہوگا اور نہ ہی تقاضا پایا جائے گا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ کیونکہ صیغہ امر کے اندر جو معنی ضرب پایا جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ وہ فرد ہے، تنی تنہا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اور تنی تنہا ہی پر اس کو جو ہے عمل کیا جائے گا۔ یہ ہمارے احناف کا فرمان ہے بیٹا۔ شافعی کا کہنا ہے کہ ٹھیک ہے، مانتے ہیں کہ جو ہے اطلب من کا ضرب سے یہ مختصر جو ہے صیغہ اضرب ہے، لیکن آپ اس کو جنس مان رہے ہیں۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ الضرب جو ہے وہ جنس ہے، جبکہ آپ لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ الف لام ہمیشہ جنس کا نہیں ہوتا ہے، کبھی کبھی الف لام استغراق کا بھی تو ہوتا ہے نا۔ الف لام کیا ہوتا ہے؟ کبھی کبھی استغراق بھی ہوتا ہے، کبھی عہد ذہنی بھی ہوتا ہے، کبھی عہد خارجی بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو لہذا الف لام آپ جنس کو مان رہے ہیں تو آپ جنس کہہ رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ الف لام دوسرا ہو، تو جب دوسرا ہوگا، استغراق کا ہوگا یا عہد ذہنی عہد خارجی کا ہوگا، تو اس کے اندر تعدد اور کثرت پائی گئی کہ نہیں پائی گئی؟ تو جب پائی گئی تو کہتے ہیں احتمال پیدا ہو گیا، جب احتمال پیدا ہو گیا تو تکرار کا احتمال رکھے گا۔ اسی وجہ سے ہم نے کہا کہ امر جو ہے وہ تکرار کا تقاضا تو نہیں کرتا ہے، البتہ احتمال رکھتا ہے، کیونکہ آپ الف لام کو متعین نہیں کر سکتے ہیں کہ وہ الف لام جنسی کے لیے، ہم کہتے ہیں کہ وہ جو ہے استغراق کے لیے ہوگا یا عہد ذہنی کے لیے ہوگا، عہد خارجی کے لیے ہوگا، ہم کہہ سکتے ہیں۔ سر میری بات؟ تو عہد ذہنی اور عہد خارجی تو نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ یہاں پر کوئی بھی تعین نہیں ہے۔ سر میری بات کو استغراق کے لیے مان سکتے ہیں، جب استغراق کے لیے مانیں گے تو بھئی کثرت تو تعداد تو پائی ہی گئی۔ سمجھ میری بات؟ تو بہرحال اس بنیاد پر وہ کہتے ہیں کہ امر جو ہے تکرار کا تقاضا تو نہیں کرتا ہے، البتہ تکرار کا احتمال رکھتا ہے، اور اسی احتمال کو ثابت کرنے کے لیے ہم نے کہا کہ اگر کوئی دلیل ثابت ہو جاتی ہے، چاہے وہ نیت ہو چاہے وہ قرینہ ہو، تو ایسی صورت میں اس قرینہ اور نیت پر عمل کر لیا جائے گا۔ سمجھ میں آ گئی جی آپا جان لوگ بات؟ ہاں جی، تھوڑا سا اور تفصیل سمجھ لیجئے۔ ہمارے نزدیک ہم نے کیا کہا تھا کہ اضرب کا جو صیغہ ہے وہ اطلب من کا ضرب سے مختصر ہے، اور اطلب من کا ضرب کے اندر جنس کا معنی پایا جا رہا ہے، اور ہم نے آپ کو کہا کہ جنس جو ہے فرد کے معنی پر دلالت کرتا ہے۔ جنس جو ہوتا ہے وہ فرد ہوتا ہے، مطلب اس کے اندر تعدد نہیں ہوتا، تعداد نہیں ہوتی، کثرت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ اب جنس کبھی ادنا ہوتی ہے، کبھی اعلیٰ ہوتی ہے، یا یہ کہہ لیجئے کہ کبھی جنس جو ہے ادنا ہوتی ہے اور کبھی جو ہے کل ہوتی ہے، کل جنس مراد ہوتی ہے۔ سمجھ میری بات؟ تو اطلب من کا ضرب جب میں کہوں تو ایسی صورت میں الضرب سے یا تو ایک معنی ایک مرتبہ مارنا ثابت ہوگا، یا مجموعی طور پر جنس کا معنی مراد ہو جائے گا۔ یہ بات کو سمجھنے کے لیے آپ ایک مسئلہ سمجھیے۔ مسئلہ کیا ہے؟ مثلا طلاق کا معاملہ لے لیجیے آپ۔ مثلا کیا ہے؟ طلاق کا معاملہ لے لیجیے۔ شوہر نے بیوی سے کہا طلقی نفسک، تم اپنے آپ کو طلاق دے لو۔ میری بات؟ تم اپنے آپ کو طلاق دے لو۔ تقدیری عبارت کیا نکلے گی طلیقی کا؟ افعلی فعل الطلاق نفسکی، افعلی فعل الطلاق علی نفسک کر لیجیے، تم اپنے آپ پر طلاق کے فعل کو کیا ہے انجام دے لو۔ سن میری بات؟ اب دیکھو طلاق جو ہے یہ ایک ایسی چیز ہے جو کم سے کم تو ایک ہوگی۔ اب بیوی کے اوپر لازم ہوگا کہ وہ اگر طلاق دے گی تو ایک طلاق تو کنفرم ہے بھائی، ایک طلاق تو واقع ہونی ہی ہونی ہے۔ جب وہ طلاق دے گی اپنے آپ کو تو طلاق رجعی واقع ہو جائے گی۔ لیکن وہی شوہر اسی قول سے 3 طلاق کی نیت کر لے رہا ہے، بول نہیں رہا زبان سے، نیت کر لے رہا ہے 3 طلاق کی، ٹھیک ہے؟ اب اس عورت نے اپنے آپ کو طلاق دے لیا تو احناف کے نزدیک تینوں طلاق واقع ہو جائیں گے بیٹا۔ احناف کے نزدیک کیا ہو جائیں گی؟ تینوں طلاق واقع ہو جائیں گی۔ کیوں تینوں طلاق واقع ہوں گی؟ اعتراض کوئی کر سکتا ہے کہ بھئی جب آپ کے نزدیک امر تکرار کا تقاضا کرتا ہی نہیں ہے، نہ ہی احتمال رکھتا ہے، تو پھر جو ہے تکرار کیسے پالے گی؟ تو کہتے ہیں بیٹا ہم یہاں پر تکرار نہیں ہے، 3 طلاق کی جب نیت کر لے رہا ہے اور تلقی نفسک کے ذریعے سے 3 طلاق کا ارادہ کر رہا ہے تو یہ تکرار نہیں ہے۔ کیوں تکرار نہیں ہے؟ کیونکہ 3 طلاق مجموعے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو فرد ہی ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ 3 طلاق جو ہے مجموعے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو فرد ہی ہے، کیونکہ 3 سے زائد طلاق نہیں ہے نا۔ طلاق کی اکثر مدت 3 ہے، یا تو 1 ہوگی یا تو 3 ہوگی، 1 تو ثابت ہونی ہی ہونی ہے چاہے نیت کرے نہ کرے، لیکن 3 کو ثابت کرنے کے لیے شوہر کی نیت ضروری ہوگی۔ اگر شوہر 3 کی نیت کر لیتا ہے تو 3 ثابت ہو جائے۔ کیوں؟ کیونکہ 3 جو ہے یہ بھی فرد ہی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ یہ حکمن فرد ہے، یہ مجموعہ جنس ہے، کل جنس ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ایک جنس کا ایک مجموعہ ہے،
تو اس وجہ سے کیا ہے، اس کو بھی فرد کہہ دیا جائے گا حکمن، فرد حکمی اس کو کہہ دیتے ہیں۔ ایک طلاق اگرچہ فرد حقیقی ہے، وہ تو ثابت ہونی ہی ہے بغیر کسی نیت کے، سمجھ میری بات، لیکن اگر وہ نیت کر لیتا ہے تو فرد حکمی جو 3 طلاق کا مجموعہ ہے وہ بھی ثابت ہو جائے گا۔ ہاں اگر وہ 2 کی نیت کرتا ہے تو ایسی صورت میں واقع نہیں ہوگی طلاق، ایک ہی طلاق واقع ہوگی، اس کی نیت کرنا بیکار ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ 2 طلاق جو ہے یہ نہ تو کل جنس ہے اور نہ ہی جو ہے ادنا جنس ہے، یعنی نہ تو فرد حقیقی ہے نہ تو فرد حکمی ہے، یہ عدد محض ہے یہ 2، کیونکہ 3 طلاق مجموعی طور پر، ایک طلاق کم سے کم، اب 2 جو آ گئی ان کے بیچ میں آ گیا نا، یہ عدد ہو گیا، خالص عدد ہو گیا، خالص تعداد ہو گیا۔ اور ہم نے پہلے کہہ دیا ہے کہ امر کے اندر تکرار کا تقاضا، تکرار کا احتمال، تعداد کا احتمال بالکل بھی نہیں پایا جاتا، تو 2 جو ہے یہ عدد محض ہو گیا، تو اس وجہ سے فرد نہ ہونے کی وجہ سے اس 2 کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ اب اگر شوہر جو ہے تلقی نفسک کہے اور 2 طلاق کی نیت کرے تو بھی ایک ہی طلاق واقع ہوگی، 2 واقع نہیں ہوں گے، سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں ایک صورت ہے جہاں پر 2 طلاق واقع ہوگی، وہ صورت کیا ہے؟ جب عورت جو ہے باندھی ہو، کیونکہ جو عورت باندھی ہوتی ہے تو اس کے لیے 2 طلاق کل طلاق ہے۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ آزاد کے لیے جتنا ہے اسی کا آدھا باندھی کے لیے ہے، جیسے کہ آزاد عورت کے لیے 3 طلاقیں ہیں تو باندھی کے لیے 2 ہی طلاقیں ہیں، 2 ہی طلاق میں مغلظہ ہو جائے گی، کیونکہ 1.5 ہونا چاہیے تھا، لیکن طلاق تجزی نہیں ہوتی ہے، طلاق تجزی کو اجزاء کو قبول نہیں کرتی ہے، تو اس وجہ سے 2 طلاق باندھی کے لیے کل طلاق ہیں، کل جنس ہے۔ تو اگر وہ عورت باندھی ہے تو 2 طلاق کی نیت کرنا صحیح ہوگا، لیکن اگر آزاد ہے تو نیت کرنا صحیح نہیں ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی بیٹا؟ تو بہرحال ہمارا اور شوافی کا مذہب اگر دیکھا جائے تو کچھ خاص زیادہ فرق نظر نہیں آتا بیٹا، سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں لیکن واضح طور پر، راجح طور پر یہی نظر آتا ہے کہ ہمارا ہی مذہب راجح ہے، کیونکہ انہوں نے وہاں پر کثرت کا اعتبار کیا ہے، اور کثرت میں جو ہے 2 بھی آ جائیں گے، 3 بھی آ جائیں گے، کچھ بھی عدد آ جائے گا، سمجھ میں آ رہی بات؟ اور ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی وہاں پر عدد نہیں آنا چاہیے، یا تو ادنا جنس ثابت ہو، ادنا جنس تو بہرحال ثابت ہوگا ہی، یا پھر کل جنس ثابت، کل جنس ثابت ہو جائے گا تو چلو اس کو بھی مجموعی طور پر افراد کا اعتبار سے حکمن کیا ہے، اس کو فرد کا حکم لگا دیا جائے گا، لیکن اگر بیچ کا کوئی عدد لیتے ہیں تو یہ عدد محض ہے اور عدد محض کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے بیٹا؟ دیکھو یہی سب باتیں ہیں پوری، اب اسی کو مصنف نے اپنے انداز میں بیان فرمایا ہے، اس کو ذرا ملا لیجیے عبارت، بہت دھیان سے دیکھیے کتاب کی عبارت، کہتے ہیں وَلَا مُوجَبَ لَهُ فِي التَّكْرَارِ وَلَا يَحْتَمِلُهُ، امر کے لیے تکرار میں کوئی موجب نہیں ہے، مطلب امر تکرار کا بالکل بھی تقاضا نہیں کرتا، وَلَا يَحْتَمِلُهُ، اور نہ ہی تکرار کا وہ احتمال رکھتا ہے، یعنی امر کے اندر نہ تو تکرار کا تقاضا ہوتا ہے، تکرار ضروری طور پر ثابت ہوتی ہے، اور نہ ہی تکرار کا احتمال رکھتا ہے۔ کیوں؟ کہتے لِأَنَّ لَفْظَ الْأَمْرِ صِيغَةٌ اُخْتُصِرَتْ لِمَعْنَاهَا مِنْ طَلَبِ الْفِعْلِ، کہتے اس لیے کہ لفظ امر جو ہے ایک ایسا صیغہ ہے جس کو خاص کیا گیا ہے، مختصر کیا گیا ہے، لِمَعْنَاهَا اپنے معنی کے لیے، جو اس کے معنی کو بیان کرنے کے لیے مختصر کیا ہوا ہے، من طلب الفعل، فعل کے طلب کرنے سے، جیسے کہ ہم نے آپ کو کہا کہ اضرب اگر ہم کہتے ہیں تو اس کی اصلی عبارت ہے اطلب منک الضرب، اور اسی کو اختصار کے ساتھ اضرب کہہ دیا گیا۔ کہتے لیکن لفظ الفعلی فرد فلا يحتمل العدد، کہتے لیکن لفظ فعل جو ہے وہ فرد ہے، یعنی اسی اضرب کے اندر جو الضرب کا معنی پایا جا رہا ہے وہ لفظ فعل جو ہے وہ فرد ہے، سمجھ میں آ رہی بات؟ جو فرد ہوتا ہے وہ عدد کے مخالف ہوتا ہے، فرد اور عدد میں کیا ہے؟ تباین کی نسبت ہے، جو فرد ہوگا وہ عدد نہیں ہوگا، جو عدد ہوگا وہ فرد نہیں ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ عدد کا مطلب جس کو شمار کیا جا سکے، جس کی تعداد ہوتی ہو، جو الگ الگ ہوتے ہوں، اور فرد کا مطلب جس کی کوئی تعداد ہی نہ ہو، جو تنہا تنہا ہو، سمجھ میں آ رہی بات؟ تو کہتے ہیں لیکن لفظ فعل جو ہے وہ فرد ہے، فلا يحتمل على عدد، تو وہ عدد کا احتمال نہیں رکھے گا، کیونکہ فرد اور عدد ان دونوں کے درمیان منافات ہے، ایک دوسرے کو قبول نہیں کرتے ہیں، سمجھ میں آ رہی بات؟ کہتے قلنا فی قول الرجل لامرأته، ہم کہتے ہیں آدمی کے قول اپنی بیوی سے یہ کہنا کہ طلقی نفسک، تم اپنے آپ کو طلاق دے لو، انہ یقع علی الواحد، اگر اس نے اپنے آپ کو طلاق دے دیا تو ایک طلاق تو کنفرم طور پر واقع ہوگی ہی واقع ہوگی، ولا تعمل نیت الثنتین فیہ، اور اس میں 2 کی نیت کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، 2 کی نیت پر عمل نہیں کیا جائے گا، یعنی شوہر نے کہا طلقی نفسک اور پھر جو ہے اپنے دل میں 2 کی نیت کر لیا تو اس نیت کا اعتبار نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا بھائی؟ واضح ہے بالکل کہ لأنہ لا تصح نیت العدد، اس لیے کہ عدد کی نیت کرنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ فعل کے اندر، فعل امر کے اندر تعدد کا معنی، عدد کا معنی پایا ہی نہیں جاتا، احتمال ہی نہیں ہوتا عدد کا، تو پھر عدد کا نیت کرنا ہی درست نہیں ہوگا۔ الا ان تکون المرأة امۃ، سوائے اس صورت میں جب کہ عورت جو ہے وہ باندھی ہو، کیونکہ جب عورت باندھی رہے گی تو ایسی صورت میں 2 کی جو نیت ہے وہ 2 اس کے لیے کل طلاق ہے، کل جنس ہے،
کہتے ہیں لأن ذلك جنس طلاقها، اس لیے کہ دو کا جو عدد ہے وہ عورت باندی عورت کے لیے جنس طلاق ہے. فصار من طریق الجنس واحدہ، تو پس جنس کے اعتبار سے، جنس کے طریقے سے جنس کا اعتبار کیا جائے تو وہ ایک ہی ہوگا. گویا کہ ہم اس کو فرد حکمی کہہ دیں گے کہ حکمن وہ کیا ہے، ایک ہی ہے. سمجھ میں آ رہی بیٹا بات؟ ہاں جی جی حضرت. ہاں. اچھا اس میں ایک اور بات سمجھیے. اب یہ ہم نے کہا تھا کہ تلقی نفسک صرف کہے عورت کو شوہر، اور 3 کی نیت کر لے تو صحیح ہے، 3 طلاق واقع ہو جائیں گی. 2 کی نیت کرے تو صحیح نہیں ہے، 1 کی طلاق واقع ہوگی. اور کوئی بھی نیت نہ کرے تب بھی 1 طلاق واقع ہوگی. لیکن اسی کو تھوڑا سا بدل دیجئے. اگر شوہر کہا کہ تلقی نفسکی سنتین، تلقی نفسکی سنتین، تم جو ہے اپنے آپ کو 2 مرتبہ طلاق دے لو. عورت نے طلاق دے لیا تو اب کتنے طلاقیں ہوں گی؟ تو کہتے ہیں اب 2 طلاق واقع ہو جائے گی. کیوں؟ کیونکہ لفظ سنتین لا کر کے اس نے ماقبل کے معنی کو باطل کر دیا ہے. اگر سنتین کو ذکر نہ کرتا تو یہاں پر جنس کا معنی ہوتا ہے کہ ادنا جنس کو شامل ہوتا، کل جنس کا احتمال رکھتا. ادنا جنس کو مطلب 1 طلاق تو لازم ہونی ہی ہونی تھی اور 3 طلاق کا احتمال تھا. اگر یہ نیت کر لیتا تو 3 طلاق ہو جاتی. لیکن جب اس نے صراحت کے ساتھ سنتین کہہ دیا، 2 طلاق کا جب اس نے لفظ ذکر کر دیا، تو اب گویا کہ اس نے ماقبل کے معنی کو باطل کر کے سنتین کے ذریعے سے نئے معنی کو ثابت کیا. سمجھ میں آ رہی بات؟ اب اگر وہ اپنے آپ کو طلاق دے لیتی ہے تو 2 طلاق واقع ہو جائیں گی بیٹا. ٹھیک ہے، بس رہنے دیجیے. بہرحال آج کے سبق میں صرف اتنا ہی بتایا گیا ہے کہ امر جو ہے ہمارے نزدیک نہ تو تکرار کا تقاضا کرتا ہے، نہ ہی تکرار کا احتمال رکھتا ہے. شافعی کے نزدیک امر تکرار کا تقاضا تو نہیں کرتا، البتہ تکرار کا احتمال رکھتا ہے کہ اگر اس احتمال کو پورا کرنے کے لیے کوئی نیت یا کوئی قرینہ، کوئی دلیل پالی جائے تو پھر جو ہے اس تکرار پر عمل کیا جائے گا. سمجھ میں آ رہی بات؟ اور ہم نے یہ ثابت کیا کہ بھئی امر کے اندر تکرار کا معنی تو نہیں پایا جاتا ہے، البتہ کل جنس کا احتمال ہوتا ہے، کیونکہ امر کے اندر جنس کا معنی پایا جاتا ہے اور جنس کا حکم یہی ہوتا ہے کہ وہ ادنا کو شامل ہوتا ہے، کل جنس کا احتمال رکھتا ہے. تو لہذا اگر کوئی قرینہ، کوئی دلیل ثابت ہو جائے جو کل جنس پر عمل کرنے والی ہو، کل جنس پر دلالت کرنے والی ہو، تو کل جنس پر عمل کیا جائے. بات سمجھ میں آ گئی بیٹا؟ ہاں جی آپ جان لو. بس اتنا ہی اس کو ملا لیجئے. اب کل سے جو ہے الگ بحثیں شروع ہوں گی، اس کو انشاءاللہ العزیز ہم کل پڑھیں گے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. امید کرتا ہوں کہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا. دعاؤں میں یاد رکھیے، اس کو ملا لیجئے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین. السلام علیکم.